13 اکتوبر کو حماس نے جو باقی ماندہ تمام زندہ اسرائیلی یرغمالی تھے ان کو رہا کر دیا۔ ٹرمپ نے اسرائیل کی تعریف کی، حماس کی مذمت کی اور امن کے فوائد بیان کیے۔ جو تبادلے ہوئے ہیں بہرحال یرغمالیوں کے اور قیدیوں کے، یہ ایک اعتماد سازی کا قدم تھا۔ مروان برغوثی کو، اس کا نام اس میں شامل نہیں تھا، اس کو رہائی نہیں مل سکی۔ یہ منصوبہ سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی پہلوؤں پر مشتمل تھا۔ اس کے جو اہم نکات تھے اس میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے $100 بلین کا عالمی فنڈ دیا جائے۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ 13 اکتوبر 2025 کا دن مشرق وسطیٰ کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس روز غزہ میں ایک طویل اور تباہ کن جنگ کا خاتمہ ہوا، جہاں حماس نے باقی ماندہ تمام زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا اور اسرائیل نے ہزاروں فلسطینی قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ یہ ایک امید کی کرن ہے کہ شاید اس خطے میں، اس دنیا میں ابھی بھی امن ایک خواب نہیں، حقیقت ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تفصیل میں جاؤں اور آپ کو بتاؤں کہ معاملات کیا ہوئے، کس طریقے سے ہوئے، کیا کچھ ہوا، میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹی سی تاریخ جو ہے وہ آپ تک پہنچا دوں۔ ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے، اور اگر آپ UK، US، کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ معاملہ کچھ اس طرح ہے جناب کہ یہ جو سارے کا سارا تنازع ہے یہ تاریخ میں بہت پیچھے جاتا ہے، جہاں پر پہلی جنگ عظیم کے بعد فلسطین برطانیہ کے زیر انتظام آ جاتا ہے، بیلفور ڈکلیریشن ہوتی ہے، یہودیوں کی نقل مکانی فلسطین میں ہونی شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ بہت ہی تھوڑی تعداد میں ہوتی ہے۔ پھر دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد 1948 میں اسرائیل معرض وجود میں آ جاتا ہے اور اقوام متحدہ جو ہے وہ تقسیم کی تجویز پیش کرتی ہے کہ 2 ریاستیں ہو جائیں، ایک فلسطین کی اور ایک اسرائیل کی، جس کو کہ فلسطین اور عرب ممالک ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور پھر جسے کہ فلسطینی نکبہ کے نام سے یعنی کہ تباہی کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر 1967 کی 6 روزہ جنگ ہوتی ہے جس میں اسرائیل غزہ، مغربی کنارہ، مشرقی یروشلم، گولان ہائٹس اور سینا پر قبضہ کر لیتا ہے۔ 1993 کے اوسلو معاہدوں سے امید پیدا ہوتی ہے لیکن وہ ناکام رہتے ہیں۔ حماس جو 1987 میں قائم ہوتی ہے، ایک اسلامک مزاحمتی تنظیم جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی اور مسلح جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ 2006 میں انتخابات ہوتے ہیں، حماس کامیابی حاصل کرتی ہے، لیکن 2007 میں فتح پارٹی کے ساتھ اختلافات کے بعد وہ غزہ پر قبضہ کر لیتی ہے، جبکہ فلسطینی اتھارٹی مغربی کنارے تک محدود رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد اسرائیل غزہ کا محاصرہ کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد بہت سی جنگیں بیچ میں لڑی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی، جیسے 2008 میں، 2012 میں، 2014 میں اور 2021 کی جنگیں، جن میں ہزاروں فلسطینی شہید ہوتے ہیں، اور ایک محاصرہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا غزہ کا، وہ 2007 سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ سب کچھ ایک پس منظر ہے جو لے کے جاتا ہے ہمیں یہ جو ابھی جنگ ہو رہی تھی اس کے آغاز پر۔ اس کا نقطہ آغاز کب ہے؟ 7 اکتوبر 2023، جب حماس اسرائیل پر ایک وسیع حملہ کرتا ہے جسے الاقصی طوفان کا نام دیا جاتا ہے۔ اس حملے میں تقریباً 1200 اسرائیلی شہری اور فوجی ہلاک ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے علاوہ 251 جو اسرائیلی ہیں ان کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے، اور یہ یرغمالی شہری بھی ہوتے ہیں اور فوجی بھی ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اسرائیل کیا کرتا ہے؟ وہ اسرائیل اس کے بعد اس کو جواز بنا کر اس کے جواب میں غزہ پر ایک بہت بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کر دیتا ہے، اور ایک ایسا آپریشن جس میں کہ کوئی تناسب نہیں ہوتا۔ کہاں 1200 افراد مارے گئے اور 250 افراد یا 251 افراد یرغمال بنائے گئے، جبکہ اسرائیل یہ کرتا ہے کہ وہ ایک جنگ مسلط کر دیتا ہے، اور ایک اس طرح کی جنگ جس میں کہ 67 سے 68 ہزار فلسطینی شہید ہو جاتے ہیں، جس میں سے کہ 70% عورتیں اور بچے ہوتے ہیں۔ ہر 1 گھنٹے کے بعد ایک بچہ شہید ہوتا ہے، اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ کوئی اسکول، کوئی ہسپتال، کوئی چیز نہیں بچتی ان کے شر سے۔ محاصرہ قائم رہتا ہے، نہ ان تک خوراک پہنچتی ہے، بھوک سے وہ بلک رہے ہوتے ہیں، بچے، بڑے، بوڑھے، جوان،
ہر کوئی، نہ پانی صاف، نہ کوئی میڈیکل کیئر، طبی امداد کوئی نہیں، ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ایک اس طرح کی جنگ مسلط کی جاتی ہے جسے پوری دنیا چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ یہ نسل کشی ہے، یہ جینوسائیڈ ہے. کوئی امداد آتی ہے، فلوٹیلاز آتے ہیں جو امداد دینا چاہتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، لیکن ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جاتی. اس جنگ کے بعد جب ظلم اور بربریت کی انتہا ہو جاتی ہے، یہ جنگ جس نے نہ صرف غزہ کو متاثر کیا بلکہ لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثیوں اور ایران کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. اسرائیل نے اس کے بعد اس چیز کو جواز بنا کر قطر پر بھی بمباری کی، اس نے سیریا پر بھی بمباری کی، کوئی ملک چھوڑا نہیں. ایک باولے، میں کیا کہوں، جانور کی طرح جو دکھائی دیتا تھا اس پر بھونکتے تھے، کاٹتے تھے. اس قسم کا عمل جاری رہا. عالمی سطح پر امریکہ نے اور مغرب نے شروع میں اسرائیل کی حمایت کی. اس کے بعد ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ امریکی اور ویسٹرن میڈیا بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والی اس نسل کشی کو پہچاننے لگا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مغرب میں امریکہ کو چھوڑ کر باقی تمام تقریباً مغربی دنیا نے، امریکہ اور شاید جرمنی کو چھوڑ کے یا اور کچھ ممالک ہوں گے، تقریباً سبھی ممالک نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لیا. اور اسرائیل پر شدید تنقید شروع ہو گئی، مغربی میڈیا بشمول اس کے. اور ان تمام ممالک نے، عرب ممالک بیچ میں شامل تھے، اقوام متحدہ بیچ میں شامل تھا، ان سب نے جنگ بندی کی اپیلیں شروع کر دیں. ثالثی کی کوششیں قطر، مصر اور امریکہ نے بھی پھر شروع کر دی ہیں، لیکن ابتدائی طور پر یہ سب کچھ ناکام رہا. 2024 کے امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ جیت گئے اور صدر کا انہوں نے صدارت کا حلف اٹھایا اسی سال 2025 میں جنوری میں، اور انہوں نے ایک نئی امن حکمت عملی پیش کی. اور یہ حکمت عملی انہوں نے بہت سے مسلمان رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کے بعد، جو کہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کی 80ویں اجلاس میں ہوا، اس کے سائیڈ لائنز پر ان کے ساتھ ملاقاتیں کی اور انہوں نے 20 نکات ایک اپنے پیش کیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبہ جو ہے، اس کی تفصیلات کی طرف اگر جائیں تو یہ اس کو وہ ٹرمپ غزہ پیس پلان کے نام سے پکارتے ہیں. اور ان کے پہلے دور میں بھی ڈیل آف دی سینچری کا توسیع شدہ سمجھ لیجئے کہ اسی کا ورژن تھا. ٹرمپ نے اسے ستمبر 2025 میں پیش کیا اور اسے اسرائیل، حماس اور عرب ممالک نے قبول کر لیا. یہ منصوبہ سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی پہلوؤں پر مشتمل تھا. اس کے جو اہم نکات تھے اس میں سب سے پہلا تو تھا کہ جی فوری اور مستقل جنگ بندی کا اعلان کیا جائے، حماس کی طرف سے تمام باقی ماندہ یرغمالیوں کی رہائی کی جائے، اسرائیل کی طرف سے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی جائے، غزہ کی تعمیر نو کے لیے $100 بلین کا عالمی فنڈ دیا جائے. فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے انہوں نے کہا جی ہم اس پہ گفتگو کریں گے محدود اور خود مختاری کے ساتھ. اس کے علاوہ یروشلم کی حیثیت، مشرقی یروشلم فلسطینی دارالحکومت لیکن مقدس مقامات پر مشترکہ انتظام، اس قسم کی گفتگو ہے. غزہ اور مغربی کنارے کو جوڑنے کے لیے ایک محفوظ راہداری کی بات ہوئی ہے. حماس کی مکمل طور پر ڈسارممنٹ، کہ وہ بالکل ہتھیار چھوڑ دیں گے. پھر مغربی کنارے کی اسرائیلی بستیوں کو برقرار رکھا جائے گا، مزید توسیع بہرحال نہیں کی جائے گی. اقتصادی تعاون کی بات کی گئی ہے، پانی اور بجلی کے وسائل کی بات، منصفانہ تقسیم کی بات کی گئی، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں تعاون کی بات کی گئی، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ سیکیورٹی فورس جس میں اردن اور مصر وغیرہ شامل ہوں اس کی بات کی گئی، ابراہیمی معاہدوں کی بات کی گئی کہ جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر مسلم ممالک اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کریں اور اس کے ساتھ کم از کم اپنے جو روابط ہیں وہ قائم کریں. اس کے بعد فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے $50 بلین کا معاوضہ فنڈ جو ہے اس کی بات کی گئی. اقوام متحدہ اور عرب لیگ کی نگرانی میں کہا گیا کہ عمل درآمد کا ایک میکانزم بنایا جائے. امریکہ کی ضمانت کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو کوئی خطرہ نہ ہو، بشمول ایران کے، یہ بھی بات کی گئی. فلسطینیوں کے لیے ٹورزم اور ٹیکنالوجی سیکٹر میں سرمایہ کاری، مذہبی مقامات تک آزادانہ رسائی، اور اس کے علاوہ 5 سالہ عبوری دور جس کے بعد حتمی معاہدے پر نظر ثانی کی جائے گی، اور اگر کامیاب رہا تو فلسطین کو اس بارے میں سوچا جائے گا کہ فلسطینی ریاست پر کوئی بات ہو. یہ اور اس طرح کے اور نکات تھے. اور اب اس کے بعد کہانی یہ تھی کہ جناب یہاں پر ایک انٹرم سیٹ اپ لایا جائے گا اور اس کے لیے ٹونی بلیئر کا نام دیا جا رہا تھا. اب یہ منصوبہ ٹرمپ کی ڈپلومیسی کی کامیابی ہے اور اسے حماس نے قبول کیا کیونکہ اس میں اقتصادی فوائد اور قیدیوں کی
رہائی شامل تھی، اور اس کے علاوہ فلسطینیوں کو، غزہ کے رہنے والوں کو اس میں رسپائٹ مل رہا تھا، جنہوں نے 2 سال موت کو اپنے آنگن میں، اپنے دامنوں میں، اپنی آنکھوں کے سامنے ہر وقت ناشتے دیکھا ہے، جو بھوک سے، وحشت سے، گولہ بارود سے اپنی اولادوں کو شہید ہوتا دیکھتے رہے۔ اس لیے حماس نے اسے قبول کر لیا، حالانکہ اس میں ان کی سیاسی موت بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اب بات آ جاتی ہے 13 اکتوبر کی۔ 13 اکتوبر کو حماس نے جو باقی ماندہ تمام زندہ اسرائیلی یرغمالی تھے ان کو رہا کر دیا، جن کی تعداد 20 تھی۔ ان میں شہری، فوجی اور غیر ملکی بھی شامل تھے۔ یہ رہائی مصر اور قطر کی ثالثی سے ہوئی، اور یرغمالیوں کو رفح کراسنگ پر اسرائیلی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ اصل میں 251 یرغمالی لیے گئے تھے، جن میں سے 25 سے زائد 7 اکتوبر کو یا قید میں پھر ہلاک ہو گئے تھے، اور کچھ پہلے ہی رہا ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل نے تقریباً کہتے ہی ہیں کہ 1900 سے 2000 تک فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ یہ قیدی طویل عرصے سے قید تھے، جن میں نوجوان، عورتیں اور سیاسی رہنما شامل تھے۔ تاہم میں مروان برغوثی پر ویڈیو کر چکا ہوں، فلسطین کی جو سیاسی پوری تاریخ ہے، ان کی جدوجہد ہے، اس پہ میں نے ویڈیو کی، اگر ہو سکے تو آپ وہ ضرور دیکھیے گا، آپ کو علم ہو جائے گا مروان برغوثی کون ہے۔ مروان برغوثی جسے فلسطین کا نیلسن منڈیلا کہا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے مروان برغوثی کو اس کا نام اس میں شامل نہیں تھا، اس کو رہائی نہیں مل سکی۔ مروان برغوثی فلسطینی سیاست کا ایک اہم رہنما ہے جو فتح پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے 2002 میں گرفتار کیا گیا تھا، اور متعدد اسرائیلیوں کے 5 اسرائیلیوں کے غالباً ان کے قتل کا الزام ان پر ہے، اور ان کو 5 دفعہ عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ان کی رہائی فلسطین کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا باعث ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ فلسطینی سیاست میں ایک ممکنہ لیڈر کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ یہ جو تبادلے ہوئے ہیں بہرحال یرغمالیوں کے اور قیدیوں کے، یہ ایک اعتماد سازی کا قدم تھا جو امن معاہدے کی طرف لے گیا۔ اب بات کر لیتے ہیں جناب کہ ٹرمپ نے سب سے پہلے تو جناب یہ اسرائیل تشریف لے کر آئے اور ادھر کا دورہ کیا۔ 10 اکتوبر 2025 کو تل ابیب پہنچے، ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اسرائیلی صدر آئزک ہرزوگ اور وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے انہیں ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہا، اور یہ دورہ جو تھا دراصل یہ امن معاہدے کی تیاری کا حصہ تھا۔ ٹرمپ نے اسرائیلی پارلیمنٹ یعنی کہ کینیسٹ کو خطاب کیا جو تقریباً 90 منٹ کا تھا، اور خطاب بہت پرجوش تھا، اور اراکین نے کئی بار تالیاں بجائیں اور ٹرمپ کو سراہا۔ ٹرمپ نے اسرائیل کی تعریف کی، حماس کی مذمت کی اور امن کے فوائد بیان کیے۔ عام نکات: اسرائیل کی سیکیورٹی کی ضمانت، غزہ کی تعمیر نو، عرب ممالک کے ساتھ تعلقات اور ایران کے خلاف اتحاد کی بات ہوئی۔ ایک کلیدی لمحہ تھا جب ٹرمپ نے صدر ہرزوگ سے نتنیاہو کو معاف کرنے کی درخواست کی۔ نتنیاہو پر کرپشن کے 3 مقدمات چل رہے ہیں۔ کیس 1000 جہاں ان پر شاہانہ تحائف جیسے سگار اور شیمپین لینے کا الزام ہے۔ کیس 2000 جہاں اخبار مالک سے مثبت کوریج کے بدلے فوائد دینے کا الزام ہے، اور کیس 4000 جہاں ٹیلی کام کمپنی بیزک کو ریگولیٹری فوائد دینے کے بدلے مثبت کوریج کا الزام ہے۔ یہ مقدمات 2019 سے چل رہے ہیں، اور نتنیاہو انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سیاسی سازشیں ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ بی بی ایک عظیم لیڈر ہے۔ اب آپ سن لیجئے اور سوچ لیجئے کہ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ٹرمپ کے خیالات ہیں جی، کہ ایک ایسے شخص کو جو کہ ایک میرے خیال میں تو جینوسائیڈ کا مرتکب ہوا، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عظیم لیڈر ہیں اور امن کے لیے ان کی ضرورت ہے، معافی سے وہ ملک کی بہتر خدمت کر سکیں گے۔ یہ درخواست متنازع تھی، لیکن کینیسٹ میں اسے حمایت یہ ملی کہ لوگوں نے تالیاں والیاں بجائیں، اور ٹرمپ کا یہ خطاب کہنے کو کامیاب رہا، اور ٹرمپ کو سٹینڈنگ اوویشن بھی ملا۔ اب یہ تو خیر اس کی تیاریاں تھیں۔ اب اس کے بعد فاسٹ فارورڈ کر کے آ جاتے ہیں شرم الشیخ میں، پہنچ جاتے ہیں مصر میں۔ 13 اکتوبر 2025 کو مصر کے شرم الشیخ میں ایک اجلاس ہوتا ہے، ایک سمٹ ہوتا ہے، جو امن معاہدے کے رسمی دستخط کی تقریب تھی۔ شرم الشیخ کو منتخب کیا گیا کیونکہ یہ امن کانفرنسوں کا تاریخی مرکز ہے، جہاں 2000 کا کیمپ ڈیوڈ سمٹ اور 2005 کا فلسطینی سمٹ بھی یہیں پر ہوا تھا۔ سمٹ کی صدارت مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے کی۔ حاضرین میں شامل کون لوگ تھے؟ بلکہ یہ کو چیئر کیا عبد الفتاح سیسی نے اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جاتا ہے۔
اب کون کون لوگ شامل تھے؟ ڈونلڈ ٹرمپ تو تھے ہی تھے، سی سی بھی تھے، اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا نام آتا ہے، فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کا، قطری امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کا نام آتا ہے، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا نام آتا ہے، متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد، اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی، ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز، ترک صدر رجب طیب اردگان، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹیرس، یورپی یونین کی خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل، اس کے علاوہ روسی اور چینی نمائندگان وہ لوگ بھی شامل تھے، اور آف کورس پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی شامل تھے۔ یہ بہت ایک بڑا اجتماع تھا جو مشرق وسطیٰ اور عالمی طاقتوں کو، جس میں کہ سب یکجا ہوئے، اکٹھے ہوئے۔ ایران کو شاید دعوت دی گئی تھی، سننے میں یہ آیا کہ انہوں نے دعوت نامہ قبول نہیں کیا۔ سمٹ میں کئی رہنماؤں نے خطاب کیا۔ سب سے پہلے السیسی نے افتتاحی تقریر کی جس میں مصر کی ثالثی کی تعریف کی اور امن کی اہمیت بیان کی۔ پھر ٹرمپ نے مرکزی خطاب کیا، اپنے 20 نکاتی پلان کی تفصیل دی اور کہا کہ یہ دہشت گردی کی شکست اور امن کی فتح ہے۔ نیتن یاہو نے اسرائیل کی طرف سے بات کی اور سیکیورٹی کی ضمانت پر زور دیا۔ محمود عباس نے فلسطینیوں کی طرف سے خطاب کیا، قیدیوں کی رہائی اور تعمیر نو کی اہمیت بیان کی۔ ہانیہ نے ویڈیو سے بات کی، حماس کی قربانیوں کا ذکر کیا۔ گوٹیرس نے عالمی حمایت کا اعلان کیا۔ محمد بن سلمان نے اقتصادی امداد کا وعدہ کیا۔ محمد بن زید نے ابراہیم معاہدوں کی توسیع کی بات کی۔ عبداللہ دوم نے یروشلم کی حیثیت پر زور دیا۔ میکرون اور سٹارمر نے یورپی تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اردگان نے فلسطینی حقوق کی وکالت کی۔ یہ خطبات مجموعی طور پر 4 گھنٹے چلے، جن میں ہر ایک نے 10 سے 15 منٹ تک خطاب کیا۔ اور آخر میں آف کورس وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی بات کی، اور انہوں نے تو ٹرمپ کی تعریفیں ہی کی اور ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے کہ جی ان کے بغیر یہ امن ممکن نہیں تھا، اور یہ واحد شخص ہے جو دنیا میں امن لا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کو دعائیں بھی دی کہ جی مولا خوش رکھے، پاک لگے رہن، اللہ آپ کو بڑی لمبی چوڑی عمر شمر دے، اور اس قسم کی گفتگو انہوں نے کی۔ بہرحال اس معاہدے کے اہم نکات کیا تھے، آئیے ان پہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جی مستقل جنگ بندی کی جائے۔ دوسرا یہ تھا کہ غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلاء۔ تیسرا حماس کو غیر مسلح کیا جائے، فلسطینی اتھارٹی کی حکمرانی ہو۔ چوتھا یہ کہ غزہ کی تعمیر نو کا $100 بلین کا پلان۔ پانچواں کہ 2 ریاستی حل یعنی کہ فلسطین کی خود مختار ریاست کے بارے میں گفتگو شروع کی جائے۔ اور چھٹا یہ کہ سرحدوں کی 1967 کی لائنوں پر واپسی کچھ تبدیلیوں کے ساتھ، اس پر بات کی جائے۔ اور ساتواں یروشلم کی تقسیم۔ آٹھواں پناہ گزینوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے فنڈ۔ نواں سیکیورٹی تعاون۔ 10واں اقتصادی انضمام۔ ان تمام چیزوں کے اوپر کہا گیا جی کہ بات چیت ہوگی۔ اگر ضامن ممالک کی بات کی جائے تو جی امریکہ، مصر، قطر اور ترکی، اس کے علاوہ سعودی عربیہ، یورپی یونین، یہ بھی اس چیز کی نگرانی کریں گے کہ اس پر عمل درآمد ہو۔ سمٹ کے اختتام پر ٹرمپ اور السیسی نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کیا۔ یہ پریس کانفرنس تقریباً 45 منٹ تک جاری رہی۔ عام نکات یہ تھے کہ ٹرمپ نے کہا یہ امن کی فتح ہے، دہشت گردی کی شکست ہے، امریکہ نے یہ ممکن بنایا۔ السیسی نے کہا کہ مصر نے ثالثی کی اور اب مشرق وسطیٰ میں استحکام آئے گا۔ انہوں نے حماس اور اسرائیل دونوں کو مبارکباد دی اور مستقبل کے تعاون کی بات کی۔ پریس کانفرنس میں سوالات بھی لیے گئے، جیسے نیتن یاہو کے مقدمات پر، جس پر ٹرمپ نے کہا کہ یہ اسرائیل کا اندرونی معاملہ ہے۔ مجموعی طور پر ایک ایسا معاملہ بن گیا، ایک ایسی فضا قائم ہو گئی جو کہ بہت ہی امید افزا تھی۔ تو جناب یہ ایک سارے کا سارا معاملہ ہے، ایک یہ جو معاہدہ ہے، امن معاہدہ، اس پر فارملی اب دستخط ہو چکے ہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ شاید یہ ایک نئی شروعات ہو، ایک نیا آغاز ہو۔ اس سے پہلے کبھی کوئی معاہدہ اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا، اس لیے مجھے امید بہت کم ہے۔ لیکن مجھے اس چیز کی تھوڑی سی خوشی ہے کہ وہ فلسطینی، وہ غزہ کے رہنے والے جن پر روز بم گرائے جا رہے تھے، جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، جن کو مارا جا رہا تھا، کم از کم ان کی جو ہے ان کی زندگی میں کچھ آسانی آ جائے گی، ان پر بم گولے برسنا بند ہو جائیں گے، ان کے بچے جو شہید ہو رہے تھے وہ رک جائے گا، اور وہ جو ایک مصنوعی قحط انہوں نے غزہ کے اوپر مسلط کیا ہوا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔
امن دیر پا ہوگا نہیں ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب ایک اتھارٹی شاید یہاں پر آ رہی ہے جس کو کہ ٹونی بلیئر ہیڈ کریں گے، اور پھر ایک فوج آئے گی جو اس کو اسرائیلی فوج کا انخلا ہوگا، اور ایک دوسری فوج آ کر اس کو اوورسی کرے گی. یہ سارے کے سارے معاملات کوئی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ آنے والے وقت میں جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوں گی ہم آپ تک لاتے رہیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا واقعی یہ امن دیر پا ہوگا، یا آپ کے خیال میں کچھ ہی دنوں کے بعد یا کچھ ہفتوں کے بعد یا کچھ مہینے کے بعد اسرائیل پھر کوئی بہانہ بنا کر غزہ پر اور ویسٹ بینک پر ان کو پھر سے تنگ کرنے کے لیے چڑھ دوڑے گا؟ اپنے خیالات سے مجھے کامنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.